اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار بحرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی کفن دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل دو جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے قطبی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ مکہ میں چلے گئے تو وہاں سے عربی زبان کا آغاز ہوا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے قنطورہ بنت یقنت کنعانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے: مدین، زمران، سرج، یقشان، نشط۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے حجون بنت امین سے شادی کی، جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کیسان، سورج، امیم، لوطان، نافس۔